بسم الله الرحمن الرحیم. دا خپل ملګری لږ ګزاره وکړئ کیمرو کې چې نښ کارو نو بیا به خلکو ته اواز څنګه ځي. میں صحافی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ آج ہمارا خیبر پختونخوا کے حوالے سے صوبائی صدر احمد ولی خان نے مہنگائی کی بنیاد پہ جو احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے تو ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اسی طریقے سے احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں. اور آج ہمارے نوشہرہ میں بھی، میں تو خود ہی نوشہرہ کا ہوں لیکن ایک ڈیوٹی کے حوالے سے مجھے نوشہرہ ہی سونپا گیا ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں. مہنگائی کی بنیاد پہ چونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مہنگائی اب اس نچ پہ پہنچ چکی ہے کہ غریب اپنے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور موجودہ حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے وہ اس سے باخبر ہی نہیں ہے کہ جب وہ مہنگائی کے یعنی پیٹرولیم کے مصنوعات کا اعلان یعنی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہیں تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ عوام کا کیا بنے گا. اور اکثر یہ نوید سنائی جاتی ہے کہ یہ تو بہت مہنگا کرنا پڑ رہا تھا لیکن ہم نے گزارا کر کے اس کو تھوڑا مہنگا کر دیا. اور آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے قیمتوں میں کچھ کمی کی ہوئی ہے. تو میں صرف پیٹرولیم کے حوالے سے پہلے بات کروں گا کہ پیٹرولیم کی قیمت جو ماہانہ سطح پہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پہ یہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں تو یہ پہلے بجٹ یعنی سالانہ بجٹ میں یہ قیمتیں مقرر کی جاتی تھی. اور اگر اس دوران تیل کی قیمت بڑھ بھی جاتی تو حکومت کچھ برداشت کر کے عوام کو ریلیف دیتی. لیکن یہ عجیب سا ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اگر قیمت کم بھی ہو جائے تو تب بھی پاکستان میں قیمت بڑھ جاتی ہے. اور لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یعنی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں تو اس لیے ہم نے قیمتیں بڑھا دی. تو ایک تو پیٹرولیم کی مصنوعات کی بنیاد پہ پاکستان خود اپنا 50% پیٹرولیم کا یعنی مصنوعات کا جو خرچہ ہے وہ برداشت کر لیتا ہے. یعنی اپنی مصنوعات کی پیداوار 50% پاکستان کی اپنی ہے اور 50% باہر سے منگواتے ہیں. تو کم سے کم جو ملک میں جو پیداوار ہوتی ہے تو اس کی قیمت تو کم ہونی چاہیے. تو یہ ملکی پیداوار کی قیمت بھی بین الاقوامی قیمت سے ملا کے یعنی روپوں میں پیدا کر کے ڈالر کی قیمتوں میں اس کو مقرر کر کے عوام پہ بیچتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. یعنی پاکستان کا اقتصادی نظام بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے اور ہمارے پاس ملکی سطح پہ ایسے ایکسپورٹس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم مصنوعات ایکسپورٹ کریں تو خزانہ بھر جائے اور خزانے میں پیسے ہو تو قوم کو ریلیف ملے. یہاں پہ خزانہ خالی ہوتا ہے تو پبلک پہ ٹیکس مقرر کرتے ہیں اور خاص کر پیٹرولیم کی بنیاد پہ. تو اس بنیاد پہ ہر بار پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور ساتھ میں یہ نوید سنائی جاتی ہے. اب تو عجیب سی بات ہو گئی کہ ایک ہمارے صدر صاحب نے جو کہ آرڈیننس کے لیے صرف بیٹا ہے، اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں، اس نے جو آرڈیننس ابھی جاری کیا ہوا ہے تو اس میں اس نے جو ٹیکس لگانے کی جو بات کی ہے وہ ٹیکس جو کہ بجلی کے بل میں 30% اور 35% وہ از خود لگائیں گے اور بڑھایا جائے گا. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ بجلی کے بل میں خود بھی کافی ٹیکس لگا ہوا ہے، انکم ٹیکس بھی اس میں لیا جاتا ہے اور یعنی بے شمار ٹیکس لیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد یعنی حکومت اپنی سطح پہ 35% اور 30% مزید اس میں اضافہ کر سکیں گے. اور 5,000 کی بل ہو تو اس کی اور قیمت ہوگی، 10,000 ہو تو اس کی اور قیمت ہوگی، 15,000 ہو تو اس کی اور. یعنی حکومت بالکل معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے.
اور عوام پہ بوجھ ڈال رہا ہے. اور اب پیٹرولیم کی بنیاد پہ جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں, جو مہنگائی آئی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ چونکہ ہم نے یعنی ہمارے عمران صاحب جو کہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی حکومت IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لے گا تو آپ سمجھے کہ یہ کرپٹ ہے, اور جو بھی قرضہ لے گا تو یعنی اگر مجھے قرضہ لینا پڑا تو میں پھانسی پہ چڑھنے کو تیار ہوں, لیکن قرضہ نہیں لوں گا. نہ تو یہ پھانسی پہ چڑھا, ہر روز قرضہ بھی لیتا ہے, مہنگائی بھی بڑھاتا ہے, اور اتنے بے شرمی سے یہ حکومت ڈٹ چکی ہے کہ انسان یعنی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس بنیاد پہ کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کی دسترس سے روٹی کھانا بھی یعنی اب محال ہو چکا ہے. لہٰذا موجودہ حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ برابر کا شریک ہے, IMF سے معاہدے کرنا, ورلڈ بینک سے معاہدے کرنا, ہمارے اسٹیٹ بینک کو یعنی اس طریقے سے خود مختار بنانا کہ وہ خود بھی ہمیں قرضہ دے تو ہم سے سود لے گا, تو سارا بوجھ عوام پہ پڑے گا. لہٰذا اس بنیاد پہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اچانک اتنا بڑا اضافہ کرنا, بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنا, اور تمام اشیاء خوردنوش کے قیمتوں میں اضافہ کرنا, عوامی نیشنل پارٹی اس مہنگائی کے اس حوالے سے عوام کے ساتھ کڑی ہے. ہم اس حکومت کے اس ظالمانہ اقدام کی مخالفت کرتے ہیں. ہم بھرپور احتجاج کریں گے, اور یہ احتجاج کا آغاز ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں. اس دوران میں ایک بات ضرور کہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ وزراء کی بھی برمار ہے, ہمارے نوشہرہ ضلع میں بھی, اور نوشہرہ ضلع کا ایک وزیر دفاع جو کہ آج اس کا رات کو پروگرام تھا تو وہ خود آتش بازی کر رہا تھا, تو پولیس نے ان سے کہا کہ آتش بازی کرنا جرم ہے, وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے پولیس کو اتنی یعنی وارننگ دی کہ سدھر جاؤ نہیں تو آپ کو تبدیل کر دوں گا یہاں سے. اب جو بھی جائے گا تو کوئی اور پولیس والا تو آئے گا. تمہاری تو عارضی وزارت ہے, نشے میں اتنا بول رہے ہو. اگر ایک غریب پہ آتش بازی بند کی جا سکتی ہے, اگر کسی اور عوام پہ بند کی جا سکتی ہے, تو کیا وزیر پہ بند نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ وزیر کی زبان ہے جو وہ استعمال کر رہے کہ میں یعنی DPO کو کل ہی یہاں سے چلتا کر دوں گا, اور DPO کو اور DSP کو. افسوس کی بات ہے ایسے وزیر کو جو کہ روز مہنگائی لاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نوشہرہ سے ان کو نکال لیں. جب یہ پولیس ایسے حکومت کے وزراء, پولیس کی وجہ سے تو مہنگائی نہیں آئی, مہنگائی آئی ہے تو یعنی اگر وزیر دفاع ہے, PTI ہے, وزراء ہے, اگر ہمارا بس چلے, عوام کو چاہیے کہ ایسے وزراء کا داخلہ اپنے گھروں اور اپنے ضلعوں میں بند کر دے. اگر یہ اتنے نشے میں ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بنیاد پہ پولیس کو یعنی وارننگ دیتا ہے, تو ہم عوام کی خاطر گرانی یعنی مہنگائی کی خاطر ہم اس کو ترٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ نہ سدھرے اور اپنے قبلہ درست نہیں کیا تو ہم وزراء کو ضلع پہ بند کر دیں گے, کیونکہ ان کی وجہ سے یہ قیامت آئی ہے اور یہ مہنگائی آئی ہے. ہم اسی کے اور ہم آزاد میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے, چونکہ بات مہنگائی کی ہے. مہنگائی میں میڈیا والے بھی پستے ہیں, عام لوگوں پہ بھی یہ قیامت ٹوٹتی ہے. تو میں میڈیا والے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری یہ آواز اس طریقے سے اٹھائیں کہ اب ہم شوبرا چوک جائیں گے, وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے, لیکن آپ سے یہ باتیں اس لیے کرنی تھی کہ شاید وہ موقع وہاں پہ نہ مل سکے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں, لیکن مہنگائی کی بنیاد پہ ضلع نوشہرہ کے ہمارے جو تنظیمی یہاں پہ ضلعی عہدیداران, تحصیل کے عہدیداران, یونین کونسل کے عہدیداران, سب تمام ذمہ داران یہاں پہ ہم موجود ہیں, اور ہم اس احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور اس حکومت کو یعنی بغیر اس کے جب تک یہ اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا تو یہ پپٹ حکومت, یہ جو یہاں پہ کٹ پتلی حکومت, یہ اسٹیبلش کی مرہونی منت حکومت, اس کو یعنی اس کے کان پہ رینگ نہیں رینگتی. یعنی کوئی بھی یہ
یعنی اس کے کان بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ بند پڑے ہیں، وہ غریبوں کا فریاد بھی نہیں سن رہے۔ ہم سیدھی سادی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، یہ مہنگائی برداشت سے باہر ہے۔ اگر یہ حکومت جب تک نہیں جاتی تو ان کے معاہدوں کے روح سے مزید مہنگائی بڑھے گی۔ لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی ہم یہی چاہیں گے کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے عمران حکومت کا خاتمہ چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور نئے الیکشن میں غیر جانبدار، منصفانہ اور مداخلت سے پاک الیکشن ہو، جو بھی جیتے اس کے حوالے کیا جائے۔ موجودہ حکومت یعنی ہم اس کی ان ناروا پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں، ناکام حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اس حکومت کا ساتھ دینے کی مذمت کرتے ہیں، اس مہنگائی کی مذمت کرتے ہیں، ان کی تمام پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ان میں تھوڑی سی حیا ہو تو یہ خود استعفیٰ دیں گے، نہیں تو عوام کو چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہو، اس مہنگائی کی بنیاد پہ اس حکومت کو چلتا کرے اور اس حکومت کا خاتمہ کرے۔ میاں صاحب نے بتایا کہ یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا، اور اس میں آپ دیگر سیاسی جماعت کو فساد کے خلاف کریں گے اس مہنگائی کے خلاف؟ جی ایسا ہے کہ یہ چونکہ ہمارے تو ٹوکن احتجاج ہے، چونکہ انہوں نے جو مہنگائی کی جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تو اس بنیاد پہ ہم نے تمام صوبے کی سطح پہ ضلعی ہیڈ کوارٹروں میں یہ احتجاج کیا، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو ہم جاری رکھیں مختلف طریقوں سے۔ یعنی ہم سینٹ میں ہمارے لوگ ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، ہمارے صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، اور اسی طریقے سے میدان کی بنیاد پہ عوامی نیشنل پارٹی صوبائی سطح پہ، مرکزی سطح پہ ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہم یعنی پختہ ارادے سے نکل آئے تو پبلک بہت یعنی تنگ ہے موجودہ حکومت سے، مہنگائی سے بہت تنگ ہے۔ ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ نکلنا چاہیے تو عوام خود بخود نکلیں گے۔ یہ تو ایک ٹوکن احتجاج ہے اور اس کو ہم آئندہ کے لیے بھی جاری رکھیں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی کیا پالیسی ہے جو حکومت میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہی ہے، جس سے آزادی صحافت، آزادی رائے کو مکمل طور پر سلب کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، ہم تو میڈیا ڈیولپمنٹ کا جو انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہم نے اس کو مسترد کیا ہے۔ ہم اسلام آباد پریس کلب بھی گئے تھے، ہم نے ان ساتھیوں سے یہی وعدہ کیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ میڈیا آزاد نہ ہو تو جمہوریت کیسے آزاد ہوگی، لوگوں کو آزاد آواز کیسی پہنچے گی؟ لہٰذا یہ حکومت پابندیاں لگوانا چاہتی ہے، یہ یعنی میڈیا کو پابند کرنا چاہتی ہے، پابند سلاسل بنانا چاہتی ہے۔ ہم یہ طریقہ کار کسی طور ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم موجودہ حکومت کے اس پالیسی کی مذمت بھی کرتے ہیں، آزاد میڈیا کی حمایت کرتے ہیں، اور آزاد میڈیا کے ساتھ ہر میدان میں جو بھی مشکل ہوگا عوامی نیشنل پارٹی اس کے ساتھ کڑی رہے گی۔